یہ کہانی ہے صدیوں پرانی۔ پرانے زمانے میں شکار کا شوق اور رواج آج کے دور کی نسبت کہیں زیادہ تھا۔ لوگ نہ صرف شکار کو اپنی روزی کا ذریعہ سمجھتے تھے بلکہ ایک قسم کا فن اور مردانگی کی علامت بھی مانتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ دو شکاری صبح سویرے اٹھے اور شکار کا ارادہ کیا۔ دونوں نے اپنی کمانیں اٹھائیں، ترکش میں تیر رکھے اور تیاری مکمل کرنے کے بعد گھر سے روانہ ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ آج جنگل جا کر کسی پرندے یا جانور کا شکار کریں گے تاکہ کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو سکے اور اسی بہانے کچھ تیر اندازی کی مشق بھی ہو جائے۔ ان کے پاس پرندوں کو پکڑنے کے لیے مضبوط جال بھی تھا اور جانوروں کے لیے تیز دھار تیر بھی۔ دونوں شکاری چلتے رہے، کبھی کھیتوں کے کنارے سے گزرتے، کبھی چھوٹے نالوں کو پار کرتے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سرسبز و شاداب جنگل کے دامن میں جا پہنچے۔ درختوں کی گھنی چھاؤں، ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی خوبصورت آوازیں ماحول کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شکاری بولا، بھائی آؤ کچھ دیر یہاں رک جائیں، ہاتھ منہ دھو لیں، سانس بحال کریں، دیکھو تو کیسا حسین مقام ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ہمارے لیے جنت کا ایک ٹکڑا یہاں اتار دیا ہو۔ یہ جگہ تو شکار گاہ بھی ہے اور سیر گاہ بھی۔ دوسرا شکاری جو عمر اور تجربے میں بڑا تھا، ہمیشہ کام پر توجہ دینے کا عادی تھا، وہ جانتا تھا کہ شکار میں بے صبری یا لالچ اکثر خالی ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں دوست، لالچ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جو چیز تمہیں اس لمحے لبھا رہی ہے اس پر بھروسہ نہ کرو۔ ہم یہاں کسی حسین نظارے میں کھو جانے نہیں بلکہ شکار کرنے آئے ہیں۔ کام پہلے کرو، باقی سب باتیں بعد میں۔ ہو سکتا ہے کل ہمیں اس سے بھی زیادہ حسین پرندے ملیں، اس لیے وقت ضائع مت کرو، جلدی سے جال بچھاؤ تاکہ قسمت آزمائی ہو جائے۔ اس کی باتیں سن کر دوسرا شکاری خاموش ہو گیا۔ انہوں نے مل کر جنگل کے درمیان میں جال بچھایا، جال کے گرد دانے بکھیر دیے تاکہ پرندے قریب آئیں۔ پھر دونوں گھنی جھاڑیوں کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں امید اور دل میں تجسس تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہوا میں پرندوں کی چہچہاہٹ سناتی رہی مگر جال کے قریب کوئی نہ آیا۔ انتظار کرتے کرتے دونوں تھکنے لگے۔ دھوپ ہلکی سی تیز ہوئی تو ان کی پلکیں بوجھل ہو گئیں، نیند کا غلبہ ہونے لگا مگر اسی لمحے ایک ہلچل سی ہوئی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور رنگ برنگا پرندہ جال کے قریب آ پہنچا۔ جب اس کے پروں پر دھوپ کی کرنیں پڑیں تو یوں لگا جیسے کہ قزح کو پروں میں سمیٹ دیا ہو۔ پرندہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بکھرے دانوں کی طرف بڑھا اور چونچ مار کر پہلا دانہ چگ لیا۔ دونوں شکاری سانس روک کر دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اتر آئی۔ ایک شکاری دل ہی دل میں کہنے لگا، بس اب یہ مسکین پرندہ چند قدم اور آگے آئے تو پھر ہماری قسمت جاگ اٹھے گی۔ جیسے وہ رنگ برنگا پرندہ جال کے قریب پہنچا، پہلی شکاری نے پل چپکتے ہی رسی کھینچ دی۔ ایک لمحے میں جال گرا اور پرندہ اس میں پھنس گیا۔ اچانک پیدا ہونے والی مصیبت میں وہ پرندہ اپنے پروں کو زور زور سے پھڑپھڑانے لگا مگر آزاد نہ ہو سکا۔ دونوں شکاری خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ دوڑتے ہوئے جال کے پاس پہنچے، سامنے قدرت کی ایک خوبصورت مخلوق بے بسی سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ انہوں نے احتیاط سے جال اٹھایا، پرندے کو باہر نکالا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا اور اطمینان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ان کے دن بھر کی محنت رنگ لے آئی ہو۔ اسی دوران انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو سورج ڈھلنے لگا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب آ چکا تھا اور شام کی سرخی آسمان پر پھیلنے لگی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شکاری نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا اور گھوڑے کی طرف چلنے لگا مگر دوسرا شکاری جو ہمیشہ سے کچھ زیادہ ہی لالچی مزاج کا تھا، یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگا اور اپنے دوست کے گھوڑے کی لگام تھام کر بولا، ارے بھولے آدمی، تم کیوں اتنی جلدی میں ہو؟ ہماری قسمت تو ابھی جاگی ہے، ابھی تو پہلا شکار ہاتھ آیا ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر اور رکے، ممکن ہے کوئی دوسرا پرندہ بھی آ جائے اور ہمارا نصیب اور چمک اٹھے۔ دوسرا شکاری جو زیادہ تجربہ کار اور ہوشیار تھا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دوست، قسمت اور رزق جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، ہمیں جو ملا ہے اسی پر شکر ادا کرو، دیکھو اندھیرا چھانے والا ہے، اس وقت کے آنے کا امکان بھی نہیں۔
بلکہ الٹا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی درندہ نکل ہے اور پرندوں کا شکار کرنے کے بجائے ہم کسی خطرناک درندے کا شکار بن جائیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اب واپسی کا راستہ لیا جائے، لیکن پہلا شکاری کو لالچ نے بری طرح گھیر رکھا تھا۔ وہ بضد ہو کر بولا، نہیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں، دیکھو تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں صرف درخت اور پہاڑیاں، بار ادھر آ چکا ہوں، نہ تو کبھی کسی شیر نے میرا راستہ روکا، نہ ہی کوئی خطرناک درندہ نظر آیا، یہ سب تمہارا وہم پرستی ہے۔ یہ سن کر دوسرا شکاری گہری سانس لے کر بولا، خیر، اپنے نقصان اور فائدے کے مالک تم خود ہو، اگر تم واپس نہیں جانا چاہتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن یاد رکھو، میں ہر حالت میں واپسی کا راستہ لوں گا، یہ پرندہ بھی ساتھ لے جاؤں گا اور شہر جا کر اسے فروخت کروں گا، پھر جو رقم ملے گی اس میں سے آدھی تمہارے حصے میں رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر کے دوسرا شکاری آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پہلے شکاری کو اس سنسان اور ویران جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ دوسرا شکاری تھکا ہارا واپسی کے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچا کہ اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ چند گھوڑ سوار فصیل کے دروازے سے نکل کر شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شکاری نے ذرا رک کر انہیں گزرنے کا راستہ دیا، مگر جیسے ہی وہ سوار کے قریب پہنچے تو وہ بھی روکے۔ اسی لمحے شکاری کی نگاہ سب سے آگے آنے والے شخص پر پڑی۔ یہ اس شہر کا حاکم تھا۔ حاکم نے شکاری کو دیکھتے ہی گھوڑا روکا اور پوچھا، اے شخص، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شکاری آگے بڑھا اور ادب سے بولا، جناب علی، میں ابھی شکار سے لوٹا ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے نایاب پرندہ ہے جسے میں نے اپنے ساتھی کی مدد سے پکڑا ہے۔ حاکم نے اسے خوبصورت پرندے کو پنجرے میں قید دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اس نے کہا، کیا ہی عجیب اور نایاب مخلوق ہے، یہ تو میرے باغ کی زینت بننے کے لائق ہے۔ اگر تم اسے فروخت کرو تو میں اسے اپنے باغ میں رکھوں گا، وہاں یہ آزاد رہے گا اور اپنی میٹھی آواز سے میرا دل لبھائے گا۔ شکاری نے ادب سے جواب دیا، جناب علی، یہ پرندہ آپ ہی کا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندہ میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر شکار کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت جنگل میں ہے، اس لیے درخواست ہے کہ مجھے چند دن کی مہلت دیں۔ جیسے ہی وہ واپس آئے گا ہم دونوں مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یقیناً میرا ساتھی بھی یہی چاہے گا کہ اتنا خوبصورت پرندہ آپ کے باغ کی رونق بڑھائے اور دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر اس کے دل کو خوش کر دے۔ حاکم نے شکاری کی باتیں غور سے سنی اور تھوڑی دیر کے بعد سوچ میں ڈوب گیا، پھر نرمی سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں چند دن انتظار کر لوں گا۔ جب تمہارا ساتھی جنگل سے واپس آ جائے تو دونوں میرے محل میں حاضر ہو جانا، میں یہ نیا پرندہ خرید دوں گا اور اس کی قیمت بھی ادا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر حاکم نے لگام کھینچی، اپنے چمکتے ہوئے گھوڑے کو موڑا اور اپنے نوکروں اور مصاحبوں کے ہمراہ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شکاری دیر تک وہیں کھڑا رہا، اس کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بار بار اپنی جیب ٹٹولتا اور ناخن دانتوں سے کاٹتا، جیسے حساب لگا رہا ہو کہ کتنی دولت اس کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ چند دن بڑی بے قراری سے گزرے، ہر لمحہ اسے یہی خیال ستاتا رہا کہ پہلا ساتھی جنگل سے واپس آئے گا تاکہ دونوں حاکم کے محل میں جا کر یہ سودا کر سکے، مگر وقت گزرتا گیا، اس پہلے شکاری کا کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر دوسرے شکاری کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے سوچا اب وہ انتظار نہیں کیا جا سکتا، پرندہ میرے ہاتھ میں اور قسمت کا دروازہ بھی میرے سامنے کھلا ہے، اگر میں اکیلا ہی حاکم کے پاس جاؤں گا تو کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا اپنے دوست کے گھر پہنچا، اس کی بیوی کو سارا ماجرا سنائے اور پرندہ بیچنے کی اجازت حاصل کرنے، لیکن جیسے ہی اس نے دوسرے شکاری کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا اور اندر قدم رکھا تو وہ سامنے منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا دوست زخمی حالت میں بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کے چہرے کا رنگ زرد اور اڑا ہوا تھا، سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، سر، بازو اور چہروں پر پٹیوں اور مرہم سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرا شکاری ہکا بکا رہ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ کیا حالت ہوگی تمہاری، آخر ماجرا کیا ہے؟ پہلا شکاری ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تمہارے جانے کے بعد میں غروب آفتاب تک جنگل میں رہا، مگر جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا ویرانی اور خوف نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے گھوڑے کو تیار کیا اور واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت ایک ہولناک چیتا سامنے آ گیا۔ اس کے بھوکے جبڑوں سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ میرے اور گھوڑے کی طرف لپکا جیسے ہمیں ایک ہی لقمے میں نگل لینا چاہتا ہو۔ میں نے گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی، مگر چیتے نے جھپٹ کر گھوڑے کی ٹانگ اپنے خونخوار پنجوں میں لوہے کے جبڑوں جیسے دبوچ لی۔ گھوڑا بے چینی سے ہنہنایا اور زمین پر پاؤں مارنے لگا۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے جھٹ سے خنجر نکالا اور پوری طاقت سے درندے پر وار کیا۔
لمحوں میں جنگل کے خاموشی، چیخوں اور گھوڑے کی آہٹ سے لرز اٹھی۔ بالآخر وار کرنے کے بعد وہ خونخوار چیتا زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ میں نے اپنے گھوڑے کی جان تو بچا لی، مگر اس جھڑپ میں خود بری طرح زخمی ہو گیا۔ میرے جسم کے کئی حصوں سے خون بہ رہا تھا اور درد مجھے نڈھال کر دی۔ یہ سن کر دوسرے شکاری نے سرد آہ بھری اور بولا، ہائے دوست، میں نے تمہیں سمجھایا تھا اندھیرے کے بعد جنگل میں رکنا خطرے سے خالی نہیں، مگر تم نے اپنی مرضی چلائی اور اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا۔ خیر اب شکر ہے کہ تم زندہ سلامت واپس لوٹ آئے، ورنہ تمہاری موت کی خبر سننی پڑتی۔ توقف کے بعد کہا، میری بات غور سے سنو۔ راستے میں میری ملاقات شہر کے حاکم سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے پرندے کو خریدنے کے لیے بے تاب تھا۔ ہمیں فوراً تیار ہونا ہوگا کہ تاکہ محل جا کر یہ سودا طے کر سکیں۔ پہلا شکاری یہ سن کر چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شک کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بولا، کیا حقیقت میں یہ پرندہ اتنی قیمت رکھتا ہے؟ کیا حاکم اسے پسند بھی کرے گا؟ دوسرے شکاری نے مسکرا کر جواب دیا، دوست، قیمت زیادہ یا کم جو بھی ہو ہمارے لیے غنیمت ہے۔ یہ مت بھولو کہ اگر وہ چاہے بھی دیے بغیر یہ پرندہ چھین سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ جو کچھ دے ہم قبول کر لیں۔ یہ سن کر دونوں کے دل میں دولت کے خواب جاگ اٹھے۔ وہ پرندے کا پنجرا اٹھائے خوشی اور امید سے بھرے قدموں کے ساتھ حاکم کے شاندار محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم نے پرندے پر نگاہ ڈالتے ہی کہا، میں اس کے لیے 1000 دینار دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر دوسرا شکاری خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، جناب عالی، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، یہ پرندہ اب آپ کا ہی ہوا۔ لیکن پہلا شکاری جو زخمی تھا اور دل میں لالچ پالے بیٹھا تھا فوراً بولا، نہیں جناب عالی، میرا ساتھی پرندوں کی اصل قیمت نہیں جانتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہ پرندہ مجھے واپس دے دیں تاکہ میں کسی مقامی تاجر سے اس کی صحیح قیمت لگوا سکوں۔ میرے زخم دیکھ لیجئے، یہ پرندہ پکڑتے وقت جان بھی جا سکتی تھی۔ 1000 دینار بہت کم قیمت ہے۔ حاکم نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، تم یہ پرندہ لے جاؤ اور قیمت کا اندازہ کرواؤ، پھر جو مناسب ہوگا میں خرید لوں گا۔ دوسرا شکاری سخت دل گرفتہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ کیا حرکت ہوئی؟ اس شہر میں کون ایسا ہوگا جو 1000 دینار دے کر یہ پرندہ خریدے گا؟ پہلا شکاری پر اعتماد لہجے میں بولا، یہ کوئی عام پرندہ نہیں، ممکن ہے اس کی قیمت اس سے زیادہ نکلے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم پرندہ فروش دکانداروں کے پاس جائیں اور اصل قیمت معلوم کریں۔ اگر انہوں نے زیادہ قیمت لگائی تو بیچ دیں گے، اور اگر یہی قیمت نکلی تو تمہاری بات درست ہوگی۔ وقت اور محنت کرنا دانش مندی نہیں۔ یوں دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بازار کے دکانداروں کے پاس جا کر پرندے کی قیمت معلوم کریں۔ وہ دونوں پرندے کی قیمت جاننے کے لیے 2-3 تجربہ کار دکانداروں کے پاس گئے۔ دکانداروں نے پرندہ دیکھ کر کہا، اس کی قیمت 50 دینار سے زیادہ نہیں بنتی۔ یہ سن کر دوسرا شکاری اپنے ساتھی سے بولا، دیکھ لیا نا، حاکم ہمیں اصل قیمت سے کہیں زیادہ دے رہا تھا، اب لالچ چھوڑو اور حقیقت قبول کرو۔ لیکن پہلا شکاری جو لالچ میں اندھا تھا فوراً بولا، تم خواہ مخواہ گھبرا رہے ہو، کیا ہم یہ پرندہ مفت میں حاکم کو دے دیں؟ بہتر ہے کہ آج آرام کریں اور کل جا کر صاف کہہ دیں گے اس کی قیمت 2000 دینار ہے۔ اگر حاکم نے مان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہاری بات پر عمل کر لیں گے۔ لالچی شکاری کی ضد کے آگے دوسرا بھی خاموش ہو گیا۔ یوں طے پایا کہ اگلے دن حاکم کو پرندے کی قیمت 2000 دینار بتانی ہے۔ اگلے دن دونوں دوبارہ محل میں پہنچے۔ حاکم نے پرندے کو دیکھتے ہی مسکرا کر پنجرے سے نکالا اور شفقت سے سہلانے لگا، پھر بولا، بہت خوبصورت، یہ پرندہ مجھے بہت پسند ہے، امید ہے تم نے بازار سے اس کی قیمت معلوم کی ہوگی۔ جو قیمت میں نے بتائی ہے وہ آج سے کم نکلی یا زیادہ؟ پہلا شکاری جھوٹ پر مبنی اعتماد کے ساتھ بولا، جناب عالی، جیسا کہ طے ہوا تھا یہ پرندہ آپ کا ہی ہے، مگر بازار کے تاجروں نے اس کی قیمت 1000 دینار سے بھی زیادہ لگائی ہے۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ حاکم نے پرندے پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، اگر ایسا ہے تو میں آپ کی اپنی پہلی پیشکش میں مزید 1000 دینار کا اضافہ کر دیتا ہوں، 2000 دینار اس نایاب پرندے کی مناسب قیمت ہے۔ دوسرے شکاری نے فوراً کہا، جناب عالی، یہ بالکل مناسب ہے، یہ رقم تو ہماری جان کی قیمت سے بھی زیادہ ہے، ہمیں یہ سودا قبول ہے، آپ یہ پرندہ ہم سے لے لیں اور ہمیں یہ رقم دے دیں۔ ویسے بھی ہم زیادہ دیر تک اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا ساتھی بات کاٹتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، جناب عالی، آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پرندے کی اصل قیمت ان سب باتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سن کر حاکم نے پرندے کو واپس پنجرے میں ڈالا اور کہا، اگر تمہیں یہ قیمت منظور نہیں تو دوبارہ بازار جاؤ اور وہاں سے اس کی قیمت لگوا لاؤ، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھو زیادہ دیر نہ لگانا، کیونکہ میں اس خوبصورت پرندے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حاکم کی باتوں نے پہلے شکاری کا لالچ کو اور ہوا دی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ واقعی جو قیمت مانگیں
حاکم ادا کر دے گا۔ یہی سوچ اس کے جوش کو بڑھاتی رہی۔ وہ دن رات پریشانی میں رہنے لگا، کبھی فیصلہ کرتا کہ سودا کر لے، کبھی سوچتا کہ اور زیادہ مانگے۔ آخر ایک دن اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم نے خود دیکھ لیا کہ حاکم اس پرندے پر فدا ہے، ہم جو بھی قیمت طلب کریں گے وہ دینے پر مجبور ہوگا۔ اصل میں اس پرندے کی قدر اس رقم سے بھی کہیں زیادہ ہے جو اب تک حاکم ہمیں دینے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی نے پریشانی کے لہجے میں کہا، لیکن دکانداروں نے تو صاف کہا تھا کہ اس پرندے کی قیمت 50 دینار سے زیادہ نہیں، پھر یہ ہزاروں دینار کی بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ پہلا شکاری جو لالچ کے نہج پر تھا ہنستے ہوئے بولا، خوب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس دکاندار کو اس کی نایاب پرندوں کی اصل قیمت کا قدر ہی نہ معلوم ہو، شاید ان کی زندگی میں ایسا پرندہ پہلی بار آیا ہو، اس لیے انہوں نے محض ایک عام پرندہ سمجھ لیا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مخلوق عام پرندوں جیسی نہیں۔ دوسرے شکاری نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر تم سچ پوچھو تو مجھے اب حاکم ہی کی نیت پر شک ہونے لگا ہے، نہ دکانداروں کی قیمت مجھے درست لگتی ہے اور نہ ہی حاکم کی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری ہر شرط بلا جھجک قبول کرتا جائے؟ مجھے ڈر ہے کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی چال ضرور ہے، اس کے پیچھے حاکم کچھ نہ کچھ پکا رہا ہے، اس کے پیچھے حاکم کچھ نہ کچھ پکا رہا ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ لالچی شکاری نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارا وہم ہے، حقیقت یہ ہے کہ حاکم کو یہ پرندہ دل سے پسند آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ ہم آئندہ بھی اگر کوئی نیا پرندہ پکڑیں تو سیدھا اس کے پاس جائیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری ہر بات مان رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپسی کا راستہ لینے لگا۔ دوسرا شکاری حیران ہو کر بولا، بھائی، ابھی تو اس معاملے کو انجام تک بھی نہیں پہنچایا اور تم واپسی کی بات کرنے لگے ہو، پہلے فیصلہ تو کر لو۔ پہلا شکاری ذرا مسکرا اور بولا، میں اصل میں جوہری کی دکان پر جانا چاہتا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ حاکم اس پرندے کے عوض جو رقم دینے والا ہے وہ ہماری زندگی بدل ڈالے گی۔ اگر وہ دولت ہاتھ آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے اپنی بیوی کے لیے قیمتی انگوٹھی بناؤں، اس کے لیے آج ہی جوہری سے ہیرے کا بھاؤ طے کر لیتا ہوں تاکہ کل وقت ضائع نہ ہو۔ یہ سن کر دوسرا شکاری چڑ گیا اور بولا، ارے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو رقم ملی نہیں اور تم پہلے ہیروں کی خواب دیکھنے لگے ہو۔ پہلے یہ طے کرو کہ پرندے کی اصل قیمت کیا بنتی ہے، پھر جوہری کی بات کا سوچنا۔ الفاظ کا لالچی دوست پر ذرا بھی اثر نہ ہوا، وہ ہنستا ہوا اپنی دھن میں جوہری کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جا کر اس نے گھمنڈ کے ساتھ ہیرے پوچھا، قیمت طے کی اور پیشگی بیانہ دے ڈالا جیسے دولت اس کے ہاتھ میں آ چکی ہو، پھر مطمئن ہو کر گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلے 2 دن شکاری پھر سے پرندے کا پنجرا اٹھائے محل کی طرف روانہ ہوا۔ اس مرتبہ بھی حاکم نے نہایت خوشی سے ان کے استقبال کی اور درباری نوکروں کے درمیان بٹھایا، اور جب اس خوبصورت پرندے کو دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ اس نے کہکا لگا اور بلند آواز میں کہا، واہ، تو آخر کار تم دونوں کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہو، بہت خوب، یہ پرندہ مجھے پسند ہے، اب بہتر یہ ہوگا کہ کھل کر اپنی آخری قیمت مجھے بتا دو۔ پہلے شکاری نے ادب سے آگے بڑھ کر کہا، جناب حاکم، میرا اندازہ ہے کہ اس نیا پرندے کی قیمت 5000 دینار تک ہو سکتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کل ایک مشہور پرندہ فروش تاجر اس شہر میں آنے والا ہے، صحیح قیمت کا تعین تو وہی بہتر کر سکتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہمیں صرف 1 دن کی مہلت دے دیجیے تاکہ ہمارے دل میں کسی قسم کا شک یا وہم باقی نہ رہے۔ یہ سن کر حاکم چند لمحے خاموش رہا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کی لکیریں ابھری، درباری بھی خاموش ہو گئے جیسے سب کچھ فیصلے کے منتظر ہو۔ پھر اچانک حاکم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا کہ ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ جب وہ ہنستے ہنستے تھک گیا تو گہری سانس لے کر بولا، ہاں ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر کل تاجر آ رہا ہے تو میں 1 دن کا انتظار کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کل کے بعد مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، پھر چاہے قیمت کم ہو یا زیادہ۔ پرندہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پہلا شکاری فوراً جھک کر بولا، جناب حاکم، ہماری جان آپ پر قربان ہو، آپ کا حکم ہمارے لیے سارا آنکھوں پر، ہم کل ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس وقت یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا۔ اگلا دن بھی بجلی کی کڑک اور ہوا کی تیزی کی طرح گزر گیا۔ شہر میں معمول کی چہل پہل تھی، لیکن دونوں شکاروں کے دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ پرندے کا سنہری پنجرا اٹھائے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ دربانوں نے انہیں پہلے کی طرح عزت سے اندر بلایا اور وہ سیدھے حاکم کے دربار میں جا پہنچے۔ دربار میں روشنی کی کندی جل رہی تھی، فضا خوشبو سے مہک رہی تھی۔ دونوں شکاری کچھ دیر تک حاکم کے قریب بیٹھے رہے اور کہکے لگاتے رہے، لیکن دونوں کے دل میں ایک انجان سی گھبراہٹ بھی چھپی ہوئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں حاکم نے مسکراتے ہوئے شکاروں کو دیکھا اور بولا، تو کیا تم اس نایاب پرندے کی قیمت معلوم ہو گئی؟
کیا تم تیار ہو کہ 5000 دینار لے کر یہ پرندہ میرے حوالے کر دو؟ یہ سنتے پہلا شکاری اپنے لالچ پر قابو نہ رکھ سکا، وہ بےتابی سے آگے بڑھا اور بولا، جناب حکم یہ پرندہ نہیں، آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا کس قدر نایاب ہے، اس کی قیمت 5000 نہیں بلکہ 10,000 دینار ہے، بلکہ اگر حقیقت کہوں تو اس کی قیمت 10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ حاکم نے اپنی داڑھی کو سہلایا، پھر ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوبا اور اچانک کہہ کے لگا بولا، ہاں تم نے بالکل مناسب قیمت لگائی ہے، لیکن میں تمہاری امید سے بھی زیادہ قیمت دینا چاہتا ہوں، 10,000 نہیں بلکہ 50,000 دینار دوں گا، پورے 50,000۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب دو حیران رہ گئے۔ دوسرے شکاری نے اپنی ساتھی کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یہ تو حاکم ہمارے ساتھ کو کھیل کھیل رہا ہے یا یہ پھر پاگل ہو گیا۔ حاکم نے ایک لمحے کو دونوں شکاریوں کی طرف غور سے دیکھا اور کہا مسکراتے ہوئے، اب تم راضی ہو؟ دوسرے شکاری جھجکتے ہوئے بولا، جناب حاکم یہ قیمت ہماری سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، ہمیں کبھی گمان بھی نہ تھا کہ ایسا نیا پرندہ اتنی بڑی رقم دلوا سکتا ہے، ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، ہم راضی ہیں۔ مگر اس کا لالچی ساتھی فوراً بات کاٹ کر آگے بڑھا اور بولا، جناب حاکم آپ کی سخاوت کی مثال نہیں ملتی، لیکن اگر آپ کرم فرما کر اس رقم میں کچھ اور اضافہ فرما دیتے، یہ آپ کی عظمت اور دریا دلی کی دلیل ہوگی۔ یہ سن کر حاکم زور زور سے ہنسنے لگا، اس کی ہنسی بلند دیواروں سے ٹکرا کر دربار میں گونجنے لگی۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکارا، خزانچی کہاں ہے؟ جلدی آؤ۔ چند لمحوں میں خزانچی کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا، اس نے ادب سے سلام کیا، ہاتھ سینے پر رکھے اور خاموشی سے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ حاکم نے لالچی شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سنو، ابھی جاؤ، ملک کا سارا خزانہ اس شکاری کے قدموں میں لا ڈالو، ہاں ایک ایک سکہ، ایک ایک دینار، سب کچھ اس شکاری کو دے دو۔ یہ حکم سن کر خزانچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ لرزتی آواز میں بولا، جناب عالی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سارا خزانہ کیسے ان شکاروں کے حوالے کر سکتا ہوں؟ کیا واقعی آپ کا ارادہ ہے؟ حاکم نے مسکرا کر پنجرے کا دروازہ کھولا اور اچانک نیا پرندے کو ہوا میں اچھال دیا۔ پرندہ ایک زوردار پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور قندیلوں کی روشنی کو چھوتا ہوا دربار کے اوپر گھومنے لگا۔ حاکم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بلند آواز میں کہا، یہ پرندہ محض ایک پرندہ نہیں، یہ خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، میں چاہوں تو اپنے سارے مال و دولت کو بھی قربان کر دوں، پھر بھی اس خوبصورت پرندے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ حاکم اپنی بات ختم کر کے ایک بار پھر کہہ کے لگانے لگا، اس کی ہنسی اتنی بلند تھا کہ تخت سے نیچے لوٹ پٹ ہو کر گر پڑے۔ شکاروں کو اچانک احساس ہوا کہ ان سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، خاص طور پر لالچی شکاری کا دل دھڑک گیا، اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جب حاکم اپنی ہنسی سے تھک گیا تو سنبھل کر بولا، ہاں بھائی بتاؤ، کیا تم واقعی سمجھ بیٹھے ہو یہ پرندہ میرے لیے نایاب اور بے مثال ہے؟